اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک الیاس نبیوں میں سے تھے۔ ناظرین، یروشلم پر قبضے کے بعد بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ شمال کی طرف بالبیک میں آباد ہوا۔ ان پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا اصل نام بیک تھا، لیکن بادشاہ نے بال کے نام سے ایک بت بنایا تھا اور لوگوں کو اس کی پوجا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بعد میں بال اور بیک ناموں کو ملا دیا گیا اور اس کے بعد شہر کو بلا بیک کہا جانے لگا۔ یہیں پر حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تاکہ اس کے لوگوں کو حق کی طرف بلایا جا سکے۔ ناظرین، وہ بیت جس کی لوگ پوجا کرتے تھے سونے کا بنا ہوا تھا اور تقریباً 10 میٹر کھڑا تھا۔ الیاس علیہ السلام نے ان کو پکارا، بال کو چھوڑ دو، اللہ پر یقین رکھو اور اس کی عبادت کرو جو ہر چیز کا حالت ہے۔ ناظرین، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا آپ بال کو پکارتے ہیں اور بہترین تخلیق کاروں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے نہ صرف الیاس علیہ السلام کی نصیحت کو نظر انداز کیا بلکہ انہیں شہر سے نکال دیا۔ اس کے لیے وہ بہت سی پریشانیوں سے دوچار ہوئے۔ آخر کار وہ سمجھ گئے کیونکہ اور انہیں الیاس علیہ السلام مل گئے تھے۔ وہ اس پر ایمان لائے اور اس کے نتیجے میں ان کی پریشانیوں سے بچ گئے۔ ناظرین، پھر بھی وہ ایک باقاعدہ لوگ تھے اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ دوبارہ اپنے رستہ بھول گئے اور باغی ہو گئے۔ اگرچہ الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک بار پھر نصیحت کی لیکن وہ نہ مانے۔ پھر حکم الہی آیا اور الیاس علیہ السلام شہر سے نکل گئے۔ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کو یہاں ایک عذاب ملا اور آخرت میں دوسرے عذاب کی پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ناظرین، لیکن انہوں نے اس سے اختلاف کیا، پس ان پر الزام لگایا جائے گا۔ سوائے اللہ کے خاص بندوں کے سے نکلنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام ایک گاؤں کے پاس آ کر رکے۔ انہوں نے اپنے گاؤں کو حق کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے الہی دعوت کو قبول کیا اور الیاس علیہ السلام کو ہارنے کو کہا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک بوڑھی عورت کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کا ایک بیمار بیٹا تھا۔ الیاس علیہ السلام 2 رکعت نماز ادا کی اور رب سے بچے کی شفا کی درخواست کی۔ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں حضرت الیاس علیہ السلام نے بچے کو اپنے پیروں کے نیچے لے لیا اور تورات کی تعلیم دی۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام بعد میں اپنے رب کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے انتقال کر گئے۔ اپنے پیچھے ایک لازوال میراث چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور ہم نے آنے والوں کے لیے اس کے لیے ایک اچھا نام چھوڑا ہے۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک وہ نیک لوگوں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ یقیناً ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں۔ ناظرین، روایت ہے کہ جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے تو الیاس علیہ السلام گھبرا گئے۔ عزرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ کا نبی موت سے ڈرتا ہے؟ الیاس علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ اس لیے ہے میں زمین پر زندگی کو الوداع کرنے والا ہوں۔ میں نے ساری زندگی اپنے رب کی خدمت کرنے کی کوشش کی، دوسروں کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے روکا۔ میں نے اپنے وقت عبادت اور نیک اعمال گزارنے اور اچھے اخلاق کی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اس سے مجھے سکون ملا اور میرے دل کو خوشی ملی۔ اب میں غمگین ہوں کہ موت مجھے ان لذتوں سے الگ کر دے گی اور قیامت تک مجھے قبر میں قید کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رستے پر سیدھی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اپنا کرب عطا فرمائے اور ہمیشہ خواہشات کے پیچھے پڑنے سے بچا کر ابدی لذتوں کی طرف لے جائے۔ آمین۔